बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अकाबरीन, कबायली शख्सियात, मोतबरीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथियों, BSO के नौजवानों, सबसे पहले तो मैं उन तमाम हज़रात का, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी सियासी पार्टी से हो, समाजी तंजीम से हो, इलाकाई लोगों से हो, मीर मोतबर नवाब साहब, नवाब शावानी साहब, सरदार कलंदरानी साहब, मीर साहब, सरदार साहब और उन तमाम मोतबरीन का जिन्होंने इस धरने में हमारे साथ न कि सिर्फ ताउन किया, न कि सिर्फ यकजहती का मुजाहरा किया, बल्कि अमलन रोज़ अव्वल से इसमें शिरकत की। मैं अपनी तरफ से, अहले बलूचिस्तान की तरफ से और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से न कि सिर्फ उनका मशकूर और ममनून हूँ, बल्कि आज उन तमाम लोगों ने, यहाँ पे मैं उस मीडिया का भी शुक्र अदा करूँगा जो इस आड़े वक्त में, चाहे वो मस्तूंग प्रेस क्लब के दोस्त हों, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, या मुख्तलिफ यूट्यूबर्स हों, या कुछ चैनलों ने भी हमारे इस मेरे ख्याल में आज 19वां दिन है इस धरने को, जिसकी 20 हो गया, आज 20वां है। गिनती में हम भी फॉर्म 47 की तरफ चले जाते हैं। तो उन्होंने जिस अंदाज में हमारे नुक्ते नज़र को या हमारे मुतालबात को हाईलाइट किया या लोगों के सामने रखा, उनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। बिलखुसूस मस्तूंग के उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दिए, चाहे हमें यहाँ पे रिहाइश का जो मसला था उसमें उन्होंने हमसे ताउन किया, चाहे मेज़बानी के वो तमाम फ़राइज़ जो एक मेज़बान अपने एक मेहमान के लिए अदा करता है, उससे बढ़कर उन्होंने जो हमारे इस धरने में मौजूद लोगों की जो खिदमत की है, उनकी वो खिदमत बलूचिस्तान की आने वाले दिनों में जो तारीख़ लिखी जाएगी, उनका नाम भी उसमें सर फहरिस्त होगा। 24 मार्च को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने डॉक्टर मारन और उसके साथ जो ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया था, मारवाए आइन, मारवाए कानून 3 MPO के तहत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जिसका इफ्तिताह वट से किया गया। रास्ते में कई रुकावटें डाली गई। रुकावटें किसी अफराद के हाथों नहीं, किसी सियासी कुव्वतों के हाथों नहीं, बल्कि रियासती इदारों और वो रियासत जो बलूचिस्तान के जमा मसलों की ज़िम्मेदार है, वो रियासती इदारे जो बलूचिस्तान में कुछ तो खून, मिसिंग पर्सन, बलूचिस्तान में 5वां मिलिट्री ऑपरेशन के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने हमारी राहों में जो रुकावटें डालने की कोशिश की। लेकिन पूरे रास्ते वट से लेकर मस्तूंग तक जिस अंदाज में लोगों ने न कि सिर्फ हमें वेलकम किया, बल्कि उस लॉन्ग मार्च में शिरकत करते रहे। मैं उन तमाम इलाकों से जहाँ से हमारा लॉन्ग मार्च गुजरा, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने, उन तमाम इलाके के लोगों का भी मैं मशकूर व ममनून हूँ जिन्होंने उस लॉन्ग मार्च के अराकीन की न सिर्फ खिदमत की, बल्कि हमारे साथ उस लॉन्ग मार्च का हिस्सा भी बने। 28 मार्च को हमें कोयटा पहुंचना था, लेकिन लखपास के मकाम पर दोनों अतराफ, कोयटे की तरफ और मस्तूंग की तरफ, रास्तों को बंद करके कोयटे के साथियों को मस्तूंग आने नहीं दिया, और हम जो वट से निकले थे मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए,
ان کو جو ہے کوئٹے کی طرف جانے میں جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر دی. بہرحال قصہ مختصر، لیکن اس کے باوجود ان 20 دنوں میں جس انداز میں لوگوں کا صبر، تحمل، اور ان 20 دنوں میں نہ کہ صرف بلوچستان کی بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا دھرنا، اور ایسے بیابان میں، بڑے شہروں میں تو دھرنے ہوتے رہتے ہیں جہاں پہ دنیا کی تمام سہولتیں اور فیسلٹیز مہیا ہیں، لیکن اس بیابان میں اور ان خطرات میں جس پوائنٹ پر ہمیں روکا گیا تھا، اور 29 تاریخ کو ان خطرات کی نشاندہی ایک خودکش حملے سے کی گئی، اور ہر لمحہ یہاں پر جو ہے خطرے سے باہر نہیں تھا. اس کا اعتراف خود حکومت بھی کرتی ہے. اس کے وہ خفیہ ادارے جو اس ملک کو حالات بگاڑنے میں ان کا ایک اہم رول رہا ہے، ان سے بھی یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود لوگوں کا جمع غفیر یہاں پر جمع ہونا، میرے خیال میں ہماری اس تحریک کی کامیابی اور ہماری اس جد و جہد کی کامیابی کی ایک واضح اور تاریخی مثال ہے. اس دوران مختلف وفود بھی آتے گئے، مختلف جیلے بہانے کرتے رہے. کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو ہاکی گراؤنڈ نہیں تو آپ کو اسمبلی نہیں تو آپ کو ہاکی گراؤنڈ میں چھوڑا جائے گا. کبھی ہاکی گراؤنڈ سے وہ سریاب پہ آتے تھے، سریاب سے جو ہے وہ کسٹم پہ آئے، کسٹم سے وہ سونا خان تھانے پہ آئے، آخر میں جو ہے ٹنل میں جا کے وہ بھی بند ہو کے رہ گئے. ہمارا پہلے بھی یہ مطالبہ تھا کہ ہم ایک پرامن سیاسی اور جمہوری احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جو ہر جمہوری اور آئینی، اگر اس ملک میں آئین کی پاسداری ہو، اگر اس میں جمہوریت کی پاسداری ہو، تو یہ حق اگر دوسروں کو بھی ہے، ہمیں بھی حق ملنا چاہیے تھا. لیکن شومی قسمت بلوچستان کے لوگوں کی کہ اگر آپ کسی اور مسئلے پر یہاں پر احتجاج کرتے، آپ کشمیر کے لیے یہاں پر احتجاج کرتے تو شاید آپ کو اجازت مل جاتی. آپ فلسطین میں ہونے والے مظالم پر احتجاج کرتے تو شاید آپ کو اجازت مل جاتی. آپ ملک کے دیگر علاقوں یا دیگر مسائل کے حوالے سے اگر احتجاج کرتے تو نہ کہ صرف آپ کو اجازت مل جاتی بلکہ آپ کو ریڈ کارپیٹ ویلکم بھی کیا جاتا، جو اس ملک کے تاریخ کے مختلف ادوار میں کیے گئے ہیں. 14 اگست کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، 23 مارچ کی ریلیاں نکالی جاتی ہیں، آزادی کی نغمے ملی نغمے گائے جاتے ہیں. لیکن ایک واقعات جس سے اہل بلوچستان کا ہر گاؤں، ہر علاقہ متاثر ہوا ہے، اس کی راہ میں جو رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی. دنیا کی تاریخ میں جس طرح کہ یہ ہمارا ایک دھرنا جو ایک تاریخ رقم کر گیا ہے، اسی طرح حکومت کی طرف سے صوبے میں پہیہ جام ہڑتال کرنا اور روڈوں کو بلاک کر کے آمد و رفت کے تمام ذرائع بند کرنا، پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کرنا، عام جو ٹریفک ہے اس کو بند کرنا، گڈز ٹرانسپورٹ ہے اس کو بند کرنا، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حکومت کس کی حکومت ہے. آیا یہ حکومت عوامی حکومت ہے؟ اگر عوامی حکومت ہوتی تو اس طرح کے اقدامات ہرگز نہیں کرتی، اور نہ ہی اس طرح کے اقدامات کرنے سے وہ اپنے آپ کو اس ملک کا نمائندہ تسلیم کرا سکتے ہیں. اس دوران جو وفود آئے ان سے جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے تو اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اور میرے خیال میں انہی بے بسی کی وجہ سے ہمیں 20 دن یہاں پر گزرے. انڈیویجولی پولیٹیکل پارٹیوں کے لوگ آتے رہے، وہاں پہ ان کا بس نہیں چلتا تھا، ہم سے آ کے منت کرتے رہے. اے پی سی جو ہم نے بلائی، اے پی سی میں بھی میں ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا شکر گزار بھی ہوں جنہوں نے اس اے پی سی میں بھی شرکت کی اور اپنے زرعی نوا جو مشورے تھے وہ بھی ہمیں دیے. میں ان پولیٹیکل پارٹیوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس دھرنے میں باقاعدہ ہمارے ساتھ شرکت بھی کی
جو بھی اس پولیٹیکل جو اے پی سی میں وہ شامل تھے، اس میں بھی ایک بات آپ نے غور کی ہوگی، کچھ پولیٹیکل پارٹیوں نے ہم سے ریکویسٹ کی کہ آپ یہ دھرنا ختم کریں. یہ ان کی اپنی سوچ تھی. لیکن کل بلوچستان نیشنل پارٹی کا ایک ہنگامی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہم نے بلایا. تمام واقعات اور حالات اور جو اہم مسائل لوگوں کو درپیش ہیں، بلوچستان کی عوام کو درپیش ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا ایک احتجاج ہے جو لانگ مارچ کی شکل میں بھی تھا، جو دھرنے کی بھی شکل میں تھا، اور جس دھرنے کی شکل میں ہم نے اپنا لوہا منوانے کی کوشش کی، بدقسمتی سے اس طرف حکومت نام کی کوئی چیز نہیں. حکومت کرنے والے، حکومت چلانے والے فارم 47 کے آباء و اجداد، فارم 47 کے آباء و اجداد جنہوں نے یہ حکومتیں بنائی ہیں، کیٹیگورلی میں ان کا نام بھی لوں گا. اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک کی خفیہ ادارے ISI، وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ بلوچستان کے مسئلے ایک جمہوری انداز میں حل ہوں. کیونکہ بلوچستان کے کنفلکٹ سے اگر آج کوئی سود مند ہے یا فائدہ ہوا یا بینیفیشری ہے تو اس ملک کی وہ ریاستی فورسز ہیں، اس ملک کی افواج ہیں، اس ملک کی وہ خفیہ ادارے ہیں جو ڈائن کی طرح، جو والچرز کی طرح بلوچستان کے وسائل کو نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں، جو ڈائن کی طرح، جو برائن میں ہم کہتے ہیں ڈھونڈ خور، ان والچروں کی طرح بلوچستان کے لوگوں کی، نوجوانوں کی بوٹیاں نوچ نوچ کر کھا رہی ہیں. اور اب ان کی رخ ہماری خواتین کی طرف راغب کیا گیا ہے. تو اس حکومت سے ہم کوئی امید کر ہی نہیں سکتے جو کسی اور کے کہنے پہ فیصلے کرتی ہو، جو کسی اور کے کہنے پہ ان کے کابینہ کے اجلاس کے فیصلے ہوتے ہوں، جو کسی اور پر اسمبلیوں کے اجلاس بلائے جاتے ہوں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، لوگوں کی مشکلات کو اہمیت دیتے ہوئے، بلوچستان نیشنل پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر وہ سرکار ہمیں کوئٹہ جانے کے لیے یا دھرنے کے لیے نہیں چھوڑتی، لیکن ہم اپنا احتجاج برقرار رکھیں گے. اگر اس شکل میں نہیں تو دوسری اشکال میں جو بھی ہم اپنا احتجاج بدستور جاری رکھیں گے. تو اس کے لیے بلوچستان نیشنل پارٹی کے تمام ضلعی اور مرکزی دوست مختلف ضلعوں میں احتجاجی ریلیاں نکالیں گے. پہلی ریلی 18 اپریل کو مستونگ میں پارٹی کے ضلعی اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والے مرکزی کابینہ اور سینٹرل کمیٹی کے اراکین اور ہمارے وہ اتحادی، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیوں سے تعلق ہے، ہماری ان سے بھی گزارش ہوگی، چاہے ہمارے قبائلی رہنما ہیں، نواب صاحبان ہیں، سردار صاحبان ہیں، ان سے بھی ہماری یہ گزارش ہوگی کہ وہ ان ریلیوں میں ہمارے ساتھ شرکت کریں. 20 تاریخ اپریل کو کلات میں ریلی نکالی جائے گی، 24 اپریل کو خضدار، 26 پنجگور، 28 تربت، 30 تاریخ کو اپریل کی گوادر میں، 2 مئی نوشکی، 4 مئی دالبندین، 6 مئی خاران، 8 مئی ہب، 10 مئی سبی، 12 مئی نصیر آباد. اور اسی دوران کوئٹہ میں 18 اپریل کو مرکزی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا. 18 اپریل کو جس دن مستونگ کا یہاں پہ جو ریلی نکالی جائے گی، 18 اپریل کو کوئٹہ میں
مرکزی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں ہم ان صورتحال کا جائزہ بھی لیں گے اور اپنے لائعمل کیا لائعمل ہمیں اختیار کرنا ہے وہ کوئٹے میں ہم اس کا جو فیصلہ کریں گے. مرکزی کابینہ کا جو اجلاس ہوگا کہ آئندہ ہمیں کون سا اور کس طرح کا لائعمل اختیار کرنا ہے. اور تمام صافی حضرات کا جو کوئٹہ سے آپ لوگوں کو بڑی مشکل سے این او سی ملی, آپ لوگوں کو ویزا بھی ملا, اور آپ نے کچھ لوگ شاید بغیر ویزا کے آئے ہوں گے, راہداری پہ آئے ہوں گے, کچھ ویزا کے ساتھ آئے ہوں گے. آپ تمام صافی حضرات کا اور میر معتبران کا, سردار صاحبان کا میں تہ دل سے اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے مشکور اور ممنون ہوں. دھرنا ختم ہے لیکن احتجاج ختم نہیں ہے. ہمارا احتجاج ہمارا جاری ہے. سردار صاحب, یہ فیصلہ آپ کے لیے سیاسی موت تصور کیا جا سکتا ہے, چونکہ یہاں آئے 20 دن بیٹھے, کچھ بھی حاصل نہیں کیا, واپس جا رہے ہیں, مطلب دھرنا ختم کرنے کا تو یہ مقصد ہے. اب کیا سیاسی طور پر اس سیاسی موت کو برداشت کر سکیں گے آپ؟ دیکھیں, تحریکیں جدوجہد کے جو مختلف مراحل آتے ہیں, مشکل مراحل بھی آتے ہیں, اور آپ بیٹھ جائیں بھی, مختلف مشکل مراحل بھی آتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم اپنی جدوجہد سے دستبردار ہو گئے ہیں. احتجاج دھرنا ہمارا یہاں پہ آنے کا تو مقصد نہیں تھا, ہمارا کوئٹے کا تھا. اگر ہم یہاں پہ رک گئے تو اس کا مطلب اس دن ہی ہماری سیاسی موت تھی. لیکن ہم نے 18 دن جو یہاں پر جس مشکلات حالات میں ہم نے نہیں, باقی لوگوں نے جو یہاں پہ 20 دن یہاں پر گزارے ہیں, وہ انہی سے پوچھا جائے گا. لیکن باہر بیٹھے ہوئے یا دور سے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے شاید اس کو ہماری اس کی سیاسی موت کا نام دیں. اگر وہ یہاں پہ ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ہم حقیقی موت سے کتنے نزدیک سے اور وہ اس سے کتنے دور ہیں. سردار صاحب, وسائل کی بات آپ نے کی ہے. مائن اینڈ منرل بل جو آیا وہ سب سے پہلے بلوچستان اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہے, اور سب سے جو بڑی جماعت ہے جمعیت علماء اسلام, اس کے ایک رکن نے. تو آپ ہمارے چونکہ جو ہمارے اپنے یہاں کے لوگ ہیں وہ وسائل کی لوٹ مار میں شامل ہیں, تو آپ دوسروں کو کیسے الزام دیتے ہیں؟ بالکل, دیکھیں, نو آبادیتی طرز حکومت جہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہمیشہ مقامی لوگوں کو ہی استعمال کیا جاتا ہے, چاہے وہ اسمبلی کے اندر ہوں, چاہے اس ملک میں پارلیمنٹ ہو, اس ملک میں پارلیمنٹ نہ بھی ہو تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس طرح کے ماحول پیدا کیے جاتے ہیں کہ نمائندگی کا حق ان لوگوں کو دیا جائے جو حق نہ رکھتے ہوں. سردار صاحب, اس 20 دن جاری رہنے والے دھرنے کا اصل اصول کیا رہا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ جو آل پارٹی کانفرنس میں جو مختلف سیاسی جماعتیں تھیں, انہوں نے آپ کو یہ تجویز بھی دیا کہ ایک ہی ہفتے کے دوران جو ہے کوئٹہ میں بھی ایک اے پی سی کا ایک اعلان کرے, جہاں پر ایک مشترکہ ایک لائعمل دے جس میں اپوزیشن جماعتیں یا کانفرنس جماعتیں. کیا اس طرف بھی آپ جائیں گے؟ نہیں, ابھی تک اس کے بارے میں ہم نے یہ نہیں سوچا, کیونکہ ہماری پرائرٹی جو تھی اس دھرنے کے جو یا لانگ مارچ کے جو مطالبات تھے, اب بھی جو ہم نے مختلف علاقوں میں ضلعوں میں جو ریلیاں رکھی ہوئی ہیں اس میں بھی ہمارے مطالبات اس ریلیوں کی اور مطالبات وہی ہیں جو 24 تاریخ کو جس کا ہم نے اعلان کیا تھا, اور جس کے لیے ہم نے وٹ سے کوئٹہ تک لانگ مارچ کیا تھا. اس اے پی سی کے بارے میں ابھی تک ہم نے غور نہیں کیا ہے. ہاں, جو کابینہ کا اجلاس ہمارا ہوگا 18 تاریخ کو, اس میں ہم یہی اسی دھرنے کے حوالے سے جو آئندہ کا لائعمل ہوگا وہ طے کریں گے. سردار صاحب, قومی اسمبلی میں بلوچستان کے حوالے سے آپ کی ایک مؤثر آواز تھی. آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کا یہ فیصلہ غلط تھا استعفیٰ دینے کا؟ فیصلے کا تعین جو ہے نا وہ تاریخ کرتی ہے کہ وہ غلط تھے یا صحیح تھے. تو میرے خیال میں ہم انتظار کریں اس تاریخ کا. اگر میں ہوتا تو شاید ہمارے سینیٹروں کی طرح جو میرے بھی ہاتھ پیر باندھ کر جا کے 26ویں آئینی ترامیم میں جو ہے مجھے ووٹ دلایا جاتا. تو کم سے کم میں ہاتھ پیر باندھنے سے تو بچ گیا. پہلے بھی تو آپ کو بند کر کے عدالتوں میں پیش کیا گیا, تو ہاتھ باندھنے سے صحیح نہیں تھا؟ وہ مرحلہ کچھ اور تھا, اور ہاتھ پیر باندھ کر مجھ سے اپنے مرضی کے یا ان کی منشا کے مطابق جو فیصلے کیے جاتے, لیکن وہاں پر بھی ہاتھ پیر میرے بند تھے لیکن زبان تو کھلی تھی. بتائیے گا, ہم نے جو ہے صوبائی حکومت کے ترجمان شاہد ہوئے اور صوبائی وزراء سے جب پریس کانفرنس میں اسے سوال کیا تو انہوں نے کہا مشاورت کے دوران بہت سی اہم
न्याज की बातें सरदार साहब के साथ की गई हैं। राज की जी, राज और न्याज की बातें जब वो आपको मनाने के लिए आए, तो हमने उनसे सवाल किया, वो कहते हैं सरदार साहब से पूछिएगा। आज मौका भी है, कैमरे भी है, कैसी राज और न्याज की बातें थी, ज़रा बता दें आप। या देखें, वो जो वज़रा हैं उनका तो शायद मैं जवाब दूं, लेकिन जो किराए के लोग उन्होंने रखे हुए हैं और उसको कहते हैं जर्नलिस्ट फॉर रेंट, उसका मैं जवाब नहीं दूंगा। वो तो एक ज़माने में होते थे कचरे के डब्बे, उसमें लिखा था मुझे इस्तेमाल करो, तो उन इस्तेमाल करने वाले कचरे के डब्बों का मैं जिक्र नहीं करूँगा। हाँ, जिन वज़राओं ने राज की बात की है, यहाँ पे आए, खाना हमसे हमारे साथ खाया था, मेरे ख्याल में एक वक्त का खाना खाया, एक वक्त चाय पी थी। अगर उस चाय में चीनी कम थी तो राज की बात वो होगी, अगर खाने में मिर्चें ज़्यादा थी तो उसकी तासीर उनको वहाँ पे जाके महसूस हुई, उसका मैं जिम्मेदार नहीं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम यूनियन के जो वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और आप पर जो इल्ज़ामात लगाए कि आपने उनकी क़यादत के ख़िलाफ़ बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं, जिसका उन्होंने जवाब भी दिया और उन्होंने भी बड़ी हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल की, क्या कहेंगे उस हवाले से? मैं इंतज़ार में उसकी क़यादत मुझे जवाब दे, तो मैं इनको लायक नहीं समझता कि उनका मैं जवाब दूं। उनकी क़यादत मुझे जवाब दे तो फिर उसके लिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सरदार साहब, अरबों रुपए के आप पे इल्ज़ाम लगे हैं कि आपने 54 अरब जो है वो लिए, लेकिन वो 54 या पता यार, अच्छा, ये सूद भी और मिल रहा है। है जो उनकी बकौल, तो वो कहते हैं कि ये सरदार साहब ने लिए फिर भी इलाके में कोई काम नहीं किया, ये भी आप पे इल्ज़ामात हैं, तो उस पर क्या कहते हैं? देखें, अगर उन्होंने मुझे कैश दिए हैं, ठीक है, एक होता है कैश, एक होता है चेक, एक होता है बैंक ड्राफ्ट। अगर उन्होंने ये दिए तो उसको साबित करें। हाँ, उन्होंने 10 अरब तरक्याती मद में दिए हैं, पीएसडीपी में दिए, वो पीएसडीपी में वाज़ेह हैं, उसमें डैम्स हैं, उसमें रोड्स हैं, उसमें ग्रिड स्टेशन है, उसमें वाटर सप्लाइयाँ हैं। वो अपनी जीआईटी बनाएं, आईएसआई की जीआईटी बनाएं, जो उनको फार्म 47 के तहत जो उनको लाए हुए उनकी जीआईटी बनाएं, इंक्वायरियां करें कि किस पीएचडी में मैंने तो स्कीम दी होगी ना, स्पेसिफाई किया होगा कि यहाँ पे ग्रिड स्टेशन बनाए जाए, वो ग्रिड स्टेशन अगर नहीं बनी है, जाके देखें कला कपोतों में ग्रिड स्टेशन बनी है, आपकी औरनाच में ग्रिड स्टेशन बनी है, नोशकी में ग्रिड स्टेशन बनाएंगे, डैम्स आए, जो डैम्स बलूचिस्तान में जो बीएनपी ने बनाए, किसी हुकूमत ने नहीं, ना मरकज़ी हुकूमत ने बनाए होंगे ना, और रोड सेक्टर, वाटर सप्लाई, इन सेक्टरों में अगर कहीं कोई कमी पेशी और उनका काम भी अगर मयारी नहीं, वो आके हम पे दें। इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, टैंकियों से उनके पैसे निकलते हैं, ठीक है। नैब के केसेस में आज दिन तक वो पेशियाँ भुगत रहे हैं। सदारत का ओहदा सिर्फ इसलिए लिया जाता है कि उनको इस्तना मिले कि नैब के केस उन पर दायर, उनकी पेशियाँ ना हो। हम जब हुकूमत में थे, चाहे नैब की 9 माह की हुकूमत थी या हमारी 18 माह की हुकूमत थी, 1% की जो है वो करप्शन हम पर साबित करें। अगर होती तो मुझे 2006 में इंसाफ से दहशतगर्दी की अदालत में पेश नहीं किया जाता, मुशर्रफ के दौर में नैब की अदालत में पेश किया जाता। सरदार साहब, आपने पीपल्स पार्टी नून लीग दोनों की क़यादत पर अदम एतमाद किया है, जो इक़्तिदार में जमातें हैं, तो आप जो ये एहतजाज कर रहे हैं, इसका सिर्फ तारीख में लिखने के लिए एहतजाज कर रहे हैं या इसका कोई हल है, और ये हल कौन निकालेगा? देखें, एहतजाज जो किया जाता है वो अपने लोगों, अपनी आवाम के मसाइल को उजागर करने और उनका हल निकालने के लिए। ज़ाहिर है, जब आप कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर हुकूमत है और यहाँ पर रियासत है, तो फिर अगर उनका हल नहीं निकलता तो फिर हमारी वो बात साबित हो जाती है कि यहाँ रियासत नाम की कोई चीज़ नहीं, यहाँ पर हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। हमने जो भी मुतालबात रखे हैं, कोई हमें ये साबित करे कि गैर आइनी है, गैर कानूनी है। यहाँ तक कि उन मुतालबात के हवाले से अदालतों में गए लोग, कल आपने देखा होगा अदालत का फैसला किस तरह आया। क्या ये एक शर्मनाक फैसला नहीं है? उस फैसले में पहले तो 22 तारीख को पिटीशन दाखिल की जाती है,
مارنگ کی سسٹر کی طرف سے 22 تاریخ کو پٹیشن داخل کی جاتی ہے. 10 اپریل کو اس کی پہلی ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس میں ان سے ایفیڈیوٹ لیا جاتا ہے. ان کے وکلاؤں کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ جا کے ان سے ایفیڈیوٹ لیں کہ آرٹیکل 5 کے جو پابند رہیں گے. کیا ہم سب آرٹیکل 5 کیا اس ملک پہ آرٹیکل 6 کبھی عمل درآمد ہوا ہے؟ کیا اس ملک کے آئین کو کب کسی نے مانا ہے؟ لیکن کیونکہ وہ پابند سلاسل ہیں، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے وہ بھی سائن کر کے دے دیا، چاہے اس میں کوئی جز تھا یا اسے اومٹ کیا گیا تھا. اس وقت تک عدالت کو پتہ نہیں چلا کہ یہ جوریڈکشن اس کی نہیں ہے. کل وہ فیصلہ دیتی ہے. شرمناک. ہمیشہ پاکستان کی عدالتوں کی تاریخ رہی ہے، نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح تک، کہ انہوں نے بڑے ہی شرمناک فیصلے کیے ہیں. لیکن یہ فیصلہ بھی ان کا ایک شرمناک فیصلہ ہے، چاہے بلوچستان ہائی کورٹ کا ہے. وہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، کہ اب ان کو پتہ چلا ہے کہ یہ جوریڈکشن ان کی نہیں ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ کی. تو جہاں تک آپ نے کہا ان پارٹیوں سے ہمیں کوئی امید نہیں. ہم ان کے نظر اندازی سے بلوچستان کے لوگوں کو پھر وہ خود اس بات پر راغب ہوں گے کہ اس ملک کی نہ پارلیمنٹ پہ، نہ اس ملک کی عدالت پہ، نہ اس ملک کی حکومتوں سے جو ہے بلوچستان کے لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے. یہ ہم نہیں کر رہے. وہ اپنے عمل سے روز بروز لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی حد تک لوگ اس پر یہ باور کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک بہت سے لوگ جو ہے نا اسی امید، اور بہت سے لوگ جو ہے امید سے ہیں کہ جی ان کو یہاں سے ریلیف ملے گا.